الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول کے ذمے نہیں مگر پہنچا دینا، اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو۔ تو کہہ دے کہ برابر نہیں ناپاک اور پاک، اگرچہ تجھ کو بھلی معلوم ہو ناپاک کی کثرت، سو ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ مائدہ کی 98، 99، 103 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں یعنی 97 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو دنیا کی بقا اور دنیا کے تحفظ کا سبب قرار دیا تھا۔ بیت اللہ شریف، اشہر حرم اور قلائد اور حجی، یہ 4 چیزیں دنیا کی بقا اور تحفظ کی ضامن ہیں۔ یہ جب تک 4 چیزیں رہیں گی دنیا بھی برقرار رہے گی، جب یہ 4 چیزیں ختم ہو جائیں گی تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ جب تک خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہیں گے، خانہ کعبہ کا طواف اور حج کرتے رہیں گے، اور حجی اور قلائد جب تک یہ موجود رہیں گے تو دنیا بھی برقرار رہے گی۔ 98 نمبر کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں، سخت سزا دینے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جب تعمیل نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی جب خلاف ورزی ہوگی تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی جب خلاف ورزی ہوگی تو اس کے اوپر سزا بھی دینے والے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے تو انسان نا امید نہ ہو، وہ اپنی غلطیوں پر نازم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو، اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ارے کیا ہوگا، دیکھیں گے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اسی طریقے سے سزا دینے والا بھی ہے۔ جس طریقے سے معاف کرنے پر قادر ہے، رحم کرنے پر قادر ہے، اسی طریقے سے سزا دینے پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے۔ اس لیے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، قوت والے ہے، سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اس کو نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیت کریمہ یعنی 99 نمبر کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول کے ذمہ تو صرف خدا کا حکم پہنچانا ہے۔ رسول کے ذمہ تو صرف خدا کا حکم پہنچانا ہے، اس سے آگے رسول کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی مانے گا تو اس سے اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں مانے گا تو پھر اس کا ہی نقصان ہوگا۔ رسول کی جو ذمہ داری تھی رسول نے پوری کر دی، خدائی تعلیمات کو، خدائی احکامات کو بندوں تک پہنچا دیا، بس اتنا کام تھا رسول کا۔ اس کے بعد پھر کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسی آیت کریمہ میں کہ جو کچھ تم چھپ کر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم کچھ ظاہر کر کے کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کسی وقت بھی اللہ کے جو ہے استحضار سے تمہارا دل و دماغ خالی نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت اللہ کا استحضار تمہارے ذہن و دماغ کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ تم جو کچھ کرتے ہو، گھر میں کرتے ہو، باہر کرتے ہو، تنہائی میں کرتے ہو، تاریکی میں کرتے ہو، پہاڑوں پر کرتے ہو، جہاں بھی جو کچھ کرو سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کا استحضار ہر دل و دماغ کے اندر آنا چاہیے۔ تیسری آیت کریمہ یعنی 100 نمبر کی جو آیت پڑھی گئی آپ کے سامنے، اس آیت کریمہ کا سب سے پہلے شان نزول آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبیث اور طیب مال یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
خبیث مال اور طیب مال یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، شراب کی حرمت کی جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام عام طور پر شراب سے اور شراب کے کاروبار سے رک گئے، لیکن ایک صاحب جن کا کاروبار شراب فروشی تھا، وہ صاحب شراب بیچ کر کے انہوں نے بہت سارے پیسے جمع کر لیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو وہ آیت کریمہ بتائی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شراب کو بالکل حرام قرار دیا، تو تقریباً صحابہ کرام تقریباً ہی رک گئے۔ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس شراب کی آمدنی کے پیسے بہت ہیں، میں ان پیسوں کو چاہتا ہوں کہ کسی نیک کام میں ان پیسوں کو خرچ کر دوں، ان پیسوں کو میں کسی نیک کام میں خرچ کر دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان پیسوں کو حج کے اندر استعمال کرو یا جہاد کے اندر استعمال کرو تو ان پیسوں کی اہمیت اللہ کی نظر میں مچھر اور مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی ان حرام پیسوں کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے وہ پیسے تو بیکار ہو گئے، تم کسی نیک کام میں خرچ نہیں کر سکتے ہو۔ ایک بات جو ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کے بینکوں میں اکاؤنٹ ہوتے ہیں اور بہت سارے پیسے سود کے بھی آتے ہیں، تو بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ان پیسوں کو کیا کیا جائے، تو علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بینک سے ملے ہوئے سود کے پیسوں کو بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو، مجبوروں کو دے دینا چاہیے۔ سود کا جو بینک کے اندر پیسہ ملتا ہے ان پیسوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ چھوڑیں گے تو کافی لوگ ان پیسوں کو استعمال کریں گے، مسلمانوں کے خلاف بھی ان پیسوں کو استعمال کر سکتے، اس لیے ان پیسوں کو چھوڑنے کے بجائے بینکوں سے نکال لینا چاہیے اور نکال کر کے غریبوں کو، محتاجوں کو، مستحقین کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دینا چاہیے، کیونکہ وہ حرام پیسہ ہے اور حرام پیسہ دیتے وقت ثواب کی نیت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بینک سے نکلے ہوئے پیسوں کو محتاجوں کو، مجبوروں کو دے دے تو بغیر ثواب کی نیت کے، تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک جو ہے شریعت کے حکم پر عمل کیا، اور شریعت کا حکم کیا ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے پیسہ دے دو۔ جب اس نے بغیر ثواب کی نیت کے پیسہ دیا تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی اجر ملنے کی قوی امید ہے۔ اب دیکھیں جو 100 نمبر کی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کے اندر دو الفاظ بیان کیے گئے، ایک تو ہے خبیث اور ایک ہے طیب۔ یہ دونوں الفاظ عربی میں مقابل میں استعمال کیے جاتے، خبیث کے مقابلے میں طیب آتا، طیب کے مقابلے میں خبیث آتا۔ تو یہ دو جملے ہیں، ایک ہے خبیث اور ایک ہے طیب۔ طیب ہر چیز کے عمدہ اور جید کو کہتے ہیں، طیب کیا کہتے ہیں؟ ہر چیز کے عمدہ اور جید چیز کو کہتے ہیں، اور خبیث ہر چیز کے ردی اور خراب کو کہا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اکثر مفسرین کے نزدیک خبیث سے مراد حرام یا ناپاک ہے اور طیب سے مراد حلال اور پاک۔ معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ہر عقل سلیم کے نزدیک پاک ناپاک یا حلال و حرام برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ پاک اور ناپاک مال یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ دونوں کے اندر بہت فرق ہے۔ کیوں؟ اس جگہ لفظ خبیث اور طیب اپنے عموم کے اعتبار سے حرام و حلال، مال و دولت کو بھی شامل ہے اور اچھے برے انسانوں کو بھی شامل ہے۔ پاک مال ہو طیب، پاک مال طیب کے اندر شامل ہے، اسی طریقے سے ناپاک مال طیب کے اندر شامل ہے۔ لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ طیب اور خبیث اس کے اندر عمومیت ہے، صرف مال حلال ہو حرام ہو صرف اس کے اندر خبیث اور طیب نہیں، بلکہ ان دونوں الفاظ کے اندر عمومیت ہے کہ اچھے برے انسانوں کو بھی کیا ہے، یہ خبیث اور طیب شامل ہے، اور بھلے برے انسانوں کو بھی یہ کیا ہے، شامل ہے۔ بھلے برے اعمال و اخلاق کو بھی طیب جو ہے اور خبیث یہ دونوں شامل ہے۔ مطلب آیت کا واضح ہے کہ کسی عقل سلیم کے نزدیک نیک و بد، بھلا برا برابر نہیں ہو سکتا۔ اس فطری قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال و حرام، پاک ناپاک، جیسا کہ بیان کیا گیا، ناپاک چیزیں دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اچھے اور برے اخلاق
اور اعمال برابر نہیں ہو سکتے. ایک انسان کے اخلاق اچھے ہیں اور ایک انسان کے اخلاق برے ہیں، یہ دونوں اخلاق برے اور اچھے برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے اندر فرق ہے. اسی طریقے سے نیک و بد انسان برابر نہیں ہو سکتے. تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ زمانۂ تابعین کے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ بنو امیہ کے خلیفہ تھے اور نہایت نیک اور پاک باز، راست باز. صرف انہوں نے 2 سال حکومت کی، لیکن دنیا کے اندر اس طریقے سے انہوں نے عدل و انصاف کو قائم کیا کہ بھیڑیے اور شیر اور چیتے سب ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، ایک ساتھ پانی پیتے تھے. اس قدر انہوں نے عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیا. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب سابق عمرا کے زمانے کے عائد کیے ہوئے ناجائز تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ناجائز ٹیکس کو بند کر دیا، اور جن لوگوں نے ناجائز طور پر ناجائز ٹیکس کے ذریعے سے مال کمائے تھے وہ واپس کیے، اور سرکاری بیت المال خالی ہو گیا اور آمدنی بہت محدود ہو گئی. تو ایک صوبے کے گورنر نے ان کی خدمت میں خط لکھا کہ بیت المال کی آمدنی بہت ہی گھٹ گئی ہے، بہت ہی کم ہو گئی ہے، حکومت کے کام کاج میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے. کیا لکھا گورنر نے کہ بیت المال کی آمدنی بالکل کم ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت المال کا پیسہ بالکل ختم ہو جائے اور حکومت کے کاموں میں خلل پڑنے لگے، حکومت کا نظام مفلوج ہو جائے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس گورنر کو خط لکھا کہ تم سے پہلے لوگوں نے ظلم و جور کے ذریعے جتنا خزانہ بھرا تھا تم اس کے بالمقابل عدل و انصاف قائم کر کے اپنے خزانے کو کم کر دو اور ضروریات کو کم کر دو، اور کوئی پرواہ نہ کرو، ہماری حکومت کے کام اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. جب انسان اچھا کام کرے گا اور نیکی کا کام کرے گا تو اس کی برکت سے نظام حکومت بھی صحیح طریقے سے چلے گا. اور اگر انسان کا اخلاق خراب ہو جائے، کیریکٹر خراب ہو جائے، حرام آمدنی کا ذریعہ زیادہ بن جائے، حرام کمانے لگے، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ نظام حکومت کے اندر خلل پڑ جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخیر میں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، کہ جو تم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس حکم کو بالکل کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو. یہ بات آپ کے سامنے بار بار ذکر کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہر نیک عمل پر مسلمانوں کو آمادہ کرنے کے بعد فاتقوا اللہ ضرور کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، تم اللہ سے ڈرتے رہو، تم اللہ سے ڈرتے رہو. جب انسان کے دل و دماغ کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، خشیت الہی اس کے دل و دماغ کے اندر بسی رہے گی، تو وہ انسان نیک کام کرے گا، برائی سے بچے گا. اور اگر کسی کا دل خشیت الہی سے خالی ہوگا اور کسی کا دل اللہ کے ڈر سے، خوف سے خالی ہوگا، تو اس کی مرضی ہوگی، جو دل میں آئے گا وہ کرے گا. لیکن جب انسان کے دل و دماغ کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف طاری ہوگا تو پھر وہ ہر نیک کام کرنے کی کوشش کرے گا اور ہر قسم کی برائی سے رکے گا. پھر اللہ تعالیٰ 100 نمبر کی آیت کے اخیر میں فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے حکموں کے مطابق عمل کرتے رہو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کرے گا، اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے گا. اور اگر تم نہیں ڈرو گے، خدائی احکامات اور خدائی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو تم جو ہے کامیابی اور کامرانی سے دور رہو گے. اگرچہ تم دنیا کے اندر خوب پیسے کما لو، حکومت مل جائے، سلطنت مل جائے، عہدے منصب کے تم مالک بن جاؤ، لیکن دنیا میں تو کامیاب ہو گئے، آخرت کے اندر تم کو کامیابی نہیں ملے گی. تو 97، 98 اور 99 اور 100 نمبر سورہ مائدہ کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان کیے ہیں وہ مضامین نہایت ہی اہم ہیں. ان مضامین کو ذہن و دماغ کے اندر مستحضر کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.